اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ہر دم خیال جانا، ہر دم خیال جانا، رحمت کا ہے زمانہ ہر دم۔ رجب ہو نہ اس کی رجب ہی رجب ہے، عید ہو نہ اس کو ہر عید میں ہی ہے، اس کو خیال چھوڑتا نہیں نا وہ۔ ہم کو وقتی خیال آیا کہ گئے تھے یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن وہ ہر وقت ہی خیال ہے اس کو، ہر وقت ہی رجب ہے، ہر وقت ہی عید ہے، ہر وقت ہی لیلۃ شعبان، ہر وقت ہی لیلۃ القدر ہے۔ تو لیلا مجنوں کا ایسا ہوتا ہے، بن تو ہم نہیں سکتے، وہ شعر پکا عاشق تو نہیں ہوں لیکن ان سے غافل بھی نہیں ہوں، اس دعوے سے نہیں بیٹھے ہوں۔ تو بہرحال جس نے جذبے دکھانے اللہ جذبے کو کام ہے، ہم اتنے جذبے نہیں دکھا سکتے، گناہ گار ہیں اور وہ بے نیاز ہیں، لیکن جو ان کے حکم ہیں اساسی بنیادی، وہ دل سے اور رسول سے اور ان کی مرضی کے مطابق پورے کرنے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ جیسے نماز ہم اپنی مرضی میں کبھی گھر پڑھ لی، کبھی ادھر پڑھ لی، کبھی قضا کر کے پڑھ لی، نہیں، جماعت سے ہی پڑھنی۔ آپ جس کے حکم کے داڑھی رکھو، داڑھی رکھنی، گناہ ہو نہ ہو داڑھی رکھنی ہے، فرشتہ انسان نہیں ہے، اور ایسی بنیادی چیزیں وہ کر لی، اللہ سے معافی مانگنی، بس یہ ہمارا میلاد ہے۔ یہ جو سا بزرگوں نے نکالا ہے، بزرگ تو بڑی چیزیں نکالتے ہیں، نکالتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کی نیت محبت پر ان کو معافی ہوتی ہے، قبولیت بھی ہوتی ہے، اس میں خیر بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے پیچھے جو ان کے پھوسڑے پیدا ہوتے ہیں پھر اصلی نکلی چلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کیا تھا تو کچھ ان میں تھا بھی، لیکن تم نے کیا، تم میں تو کچھ نہیں ہے، اسی لوگ مجاوروں سے بد عقیدہ، پیروں سے بد عقیدہ، لوگوں سے بد عقیدہ ہوگا، ایسی چیزیں سامنے بھی آ جاتی ہیں، بھل سامنے آئے یا نہ آئے، اس کی نظر میں حضرت محمد مصطفیٰ ہونے چاہیے، اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کی وجہ سے نمازوں میں کمزور ہو جائے، لوگوں کی وجہ سے ان کی سنتیں چھوڑ دیں، یہ ٹھیک ہے نہیں، ان سے رابطہ ان لوگوں سے تو نہیں کرنا ہے جو اچھا بھی کیا برا بھی کیا، وہ ہوتا بھی رہتا ہے نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا نظریہ تو حضرت محمد مصطفیٰ نا، اس کو ان کے ساتھ اپنے روابط کے وہ وسائل بہت مضبوط کرنے چاہیے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ جس چیز کا انہوں نے حکم کیا اس کو اہمیت بہت زیادہ دینی چاہیے، کہ صبح کی نماز انسان راحت سے اٹھے، دل دماغ حاضر، ایک دم آدمی عاشق نہیں بنتا، لیکن نیت رکھ لے کہ آئندہ زندگی گزرے گی اپنی مرضی نہیں کرنی ہے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ عادتوں میں، جیسے وہ چاہیں گے میں ویسے کروں گا۔ واضح دنیا دار ہے، یہ خدا رسول کو پیسے سے خریدتے ہیں، مسجدیں بنائیں گے، میلادوں میں لگائیں گے، خود نہ مسجدوں سے محبت ہے، نہ تسبیحوں سے محبت ہے، نہ آقا کی نیت خوانی سے اتنی محبت ہے، سب مگر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بھی چھپے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑے سیدھے ہو رہے ہیں تھوڑے سے۔ تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ان کی کہنے میں زیادہ میں ہوں گے، اس کے بعد جو تم میں فرصت ہے اظہار محبت، اس میں بھی نفاق اور دکھاوا نہ ہو، دل اندر سے دل چاہتا ہے اس کی تعریف کروں پھر کرو، دل میں ہے نہیں وہ چیز کرنی، میرا خیال اچھا نہیں ہے۔ ساری چیزیں بھی تو نہیں ایک دفعہ میں بیان کر سکتا، آپ نے سنی بھی ہوں گی تو ذہن میں بیٹھتی نہیں رہتی نہیں، دل میں کہ دل لگا ہوا نہیں ہے، وقتی طور سے جیسے کیا چلے گا، یہ وقتی طور کی باتیں نہیں، یہ دل کے اندر گھس جانی چاہیے، نماز دل کے اندر گھس جائے، درشی دل کے اندر گھس جائے، قرآن دل کے اندر گھس جائے۔ ہم لوگوں میں دوسری چیزیں گھسی ہوئی ہیں، اب وہ اللہ ہی نکالے گا تو نکلے گی، تم چیزوں کو آگ لگے گی تو ختم ہوگی، تو وہ آگ پھر قسمت سے نصیب ہوگی جب خدا کا کرم جوش پر آئے گا، ہاں جی، وہ عشق کی آگ جب لگے گی تو پھر سب کچھ چھوڑنے کی تم کو وہ تکلیف نہیں ہوگی، خود ہی چھوٹے گی، سب کچھ خود ہی چھوٹ جائے گا، ہاں، ہر وقت وہی خیال رہے گا۔
تو پھر آہستہ آہستہ ہو جائے گا. ہاں اب میں زور لگا، اتنی تقریر کی، زور لگا، آگے میرا زور ختم ہو گیا. میں آپ کو کیا کہوں، آگے نہیں آ رہا مجھے، میں آپ کو کیا بتاؤں، کیا سناؤں. اور میرا مطلب آپ سمجھ گیا ہوں، تو اتنا ہی کافی ہے. باقی نیت دل کو خدا دیکھتا ہے. صحابہ میں اتنے لمبے چوڑے مسئلے نہیں تھے جو ہمارے یہاں ظاہری یہ زینتیں اور میراج میں اتنا نہیں تھا. انہیں بس جو چیز بڑی زبردستی، بس کس وقت آپ چاہتے ہیں آپ حکم کریں، ہم جان نثاری کریں. بس 24 گھنٹے ان کو یہ انتظار رہتے تھے. سبحان اب رواجی چیزیں، رواجی کا مطلب نہیں کہ خلاف قرآن حدیث ہے، یعنی یہ ترتیب نہیں سی، ترتیب اب چلیے دنیا میں، لیکن اس میں گنجائش ہوتی، کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، تو قرآن حدیث اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے. جیسے کھانے لانا، مولویوں کو لانا، لمبے لمبے فاتحہ پڑھنا، پھر اس کو دیگ میں بیچ میں رکھنا، پھر دیگ میں ڈالنا، یہ صحابہ نہیں کرتے تھے. تمہاری نیت پر ہو گیا. اب بیٹھ کے پھر ترتیب سے اس نے کل سورت پڑھنی، پھر اس نے پڑھنی، پھر سے پتہ نہیں کیا بولنا. پھر عوام الناس کہتے تو بڑا مسئلہ ہے ثواب پہنچانے کا. مولوی صاحب کو بھی لڈو کھانے کا بڑا مسئلہ ہے، چاول اور بریانی کھینچنے کا طریقہ آتا ہے. اب تو ثواب بڑا مشکل پہنچے گا. مولانا آئے گا، لمبی فاتحہ پڑھے گا، لمبے وہ پڑھے گا، پھر وہ جا کے کہیں میت کو پہنچے گا. اسلام میں ایسا نہیں، آسان. یہ طریقے نکالے ہیں، مثلا قرآن حدیث کے نہ خلاف ہے نہ مخالف ہے قرآن حدیث سے، لیکن ایک رواج ہے. لیکن کہ لب لباب ہے، آپ نے نیت کر لی، منہ سے نہیں کیا، کس نیت سے صدقہ خیرات کر دیا ہوگا، نیت سے پڑھ لیا ہوگا، یہ ایسا ہے. اور یہ ترتیبیں جو بھی، یہ بھی کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن ایسے صحابہ طریقہ نہیں. سب ایسے کرو، پھر یہ پڑھو، پھر یہ پڑھو، جیسے کہ قرآن شریف طرح یہ کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے. لیکن ان کے پاس یہ باتیں نہیں تھی، ان کے پتہ نہیں کیا بات تھی. اب تو آپ سوچو، بدلوں کے ثبوت کہتے ہیں، اچھا کہتے ہیں، ایسے ہونا چاہیے تاکہ پھر بہت اسلام میں گڑبڑ نہ ہو جائے. لیکن اس میں گنجائش دی ہے اسلام نے، جہاں تک کہ وہ چیز قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہوتی، جائز ہے. اگر قرآن حدیث کے خلاف ہوتی یا اس میں کچھ ایسے اشکال پڑتے ہیں کہ یہ اس میں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے کہ قرآن حدیث کا مسئلہ چھوٹ جائے، پھر اس چیزوں کو احتیاط کر چھوڑ دیں. بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور جو بہت احتیاط کی ہیں وہ قوالی وغیرہ نہیں سننا چاہیے. بعض بزرگوں نے کیا تو اجتہادی مسئلہ ہے، نہ اس کو حرام کہہ سکتے، نہ حلال کہہ سکتے، نہ جائز نہ جائز، کچھ نہیں کہہ سکتے. کوئی کرتا ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، کوئی نہیں کرتا تو اس سے کروانی نہیں چاہیے، کہ حکم خدا حکم رسول ان چیزوں میں نہیں ہے. اب میرا مطلب سمجھ گیا، کیونکہ تم لوگوں سے احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے نا. تم لوگ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، وہ بنے ہوئے اندر سے. ایسے ہی ہو نا، تو پھر سمجھانے کے لیے تم لوگوں کو کچھ تجربات، کچھ وقت چاہیے، وہ تمہارے پاس اتنا ہے نہیں ہے. تو پھر بات اتنی مختصر اور آسان کی جائے جو سمجھ میں آ جائے انسان کی. کسی مذہب میں چلو، وہ مذہب لینا کرنا ہی پڑتا کچھ نہ کچھ، کہ جب اختلاف آتا ہے چیز کی سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ چند آدمی سے مشورہ رائے ضرور دیتے ہیں. بھئی مثلاً پھر کہ یہ مطلب ایسے کر لیں، پھر مذہب بننا پڑتا ہے. اس میں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے، وہ کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے جو چیز ثابت ہو جائے پھر مذہب نہیں. اور یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ چیز کہتا ہے کرنا کا، لیکن نبی کریم سے ثابت ہے یا نہیں. اگر ثابت نہیں ہے اس کام کو کیا تو بس اہمیت سے نہ کرے، جیسے اہمیت حضرت محمد مصطفیٰ کی حکم سے کہ تقریباً ایسا کر لو. لیکن آقا جی ثابت ہے تو بڑی اہمیت ہے. اگر یہ چیز تمہارے دل میں بیٹھ گئی نا، اللہ کی قسم دیکھتے تمہاری کیسی نمازوں میں، درودوں میں، ہر چیز میں، دعا میں تیزی آ جائے گی. آقا جی کو ہر چیز پہ ترجیح دینی چاہیے. جو چیز ثابت ہو جائے اس میں مذہب کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس میں اکثریت کو نہیں دیکھنا چاہے وہ علماء کیوں نہ ہو، عوام کوئی بھی ہو. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ ثابت ہے، مثلا مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے اپنے صحابہ سے بڑی محبت کی، کہا میرے صحابہ کو گالی مت دو،
جن نے ان سے محبت کی میرے سے محبت کی، جنہوں نے ان سے بغض کیا میرے سے کیا. ان کے حالات آپ کو معلوم تھے، ان میں لڑائی بھی ہوگی، اختلاف بھی ہوگی، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. اور ایسی پیشن گوئی آپ نے سینکڑوں دی ہیں، نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا. پھر آپ ابو بکر کو گالی دیں، حضرت عمر کو گالی دیں کہ میرا مذہب ایسے کہتا ہے. شیعہ بنو، سنی بنو، بے شک بنے، لیکن جہاں وہاں ان کا معاملہ آ جائے، حدیث شریف آ جائے اور تم کو سند سے حدیث مل جائے اور قرآن میں تذکرہ، قرآن کی آیت میں مل جائے، پھر تم نے مذہب کو نہیں دیکھنا. اور جہاں تم کو ثبوت نہیں ملتا وہاں مذہب کی ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ آقا جی نے خود یہ رعایت دی ہے. ایک صحابی کو بھیجا معاذ بن جبل کو یمن کی طرف، کہا تم کیسے لوگوں کو یہ ارشاد کرو گے اور حکم کرو؟ کہا اللہ کا قرآن میرے پاس موجود ہے. کہا اگر تم کو نہیں پتہ چلا، یہ سمندر ہے نا. کہا پھر حدیث میں ڈھونڈوں گا. کہا حدیث سے بھی تم کو سمجھ نہیں آئی یا نہیں پتہ. کہا پھر اجتہاد کروں گا، یعنی اس کو سوچوں گا. تو آپ نے سینے پہ پیار سے ہاتھ مار، خدا تم کو مار. دیکھا تو پھر گنجائش ہے نا. لیکن یہ قرآن حدیث کے بعد گنجائش ہے، قرآن سے پھر گنجائش نہیں ہے. تو میں اللہ کو حاضر ناظر کہتا ہوں تمہارے ڈر سے نہیں. میں شیعہ سنی بریلوی خدا کی قسم نہیں ہوں، لیلا مجنوں ہوں نہیں ہوں، عاشق پکا نہیں، لیکن ان سے غافل نہیں ہوں. اگر حضرت محمد مصطفیٰ کو ترجیح نہیں دو گے ڈوب جاؤ گے، نہیں بچ سکتے. اور اب میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، سلام دعا ہو گئی. چلو خدا حافظ، پھر ملیں گے، گل کھلیں گے انشاءاللہ. چلو.